Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 7 of the operating systems course. I hope کہ آپ کی جو پڑھائی ہے اس کورس کی ان پرٹیکولر وہ ٹھیک چل رہی ہے. As usual, if you have any questions, please do send them to me and I'll be happy to answer them. اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کیا جائے, let's look at the agenda for today's lecture. آج کے ایجنڈے میں as usual we will review the previous lecture. We'll continue to talk about the process creation and process termination related issues. Last time we talked about the fork and exit system calls. آج ہم کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے دو اور سسٹم کالز کی, ویٹ اینڈ ایگزیک سسٹم کالز, اور پھر ہم سیمپل کوڈ دیکھیں گے سی لینگویج میں جو کہ یونکس لینکس پہ رن کر سکتا ہے ایز ٹو ہاؤ وی یوز دی سسٹم کالز اینڈ واٹ ریزلٹس آر پروڈیوسڈ. اس کے بعد ہم بات کریں گے کوآپریٹنگ پروسیسز کی. یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے, اس پہ زیادہ وقت ہم گزاریں گے چیپٹر 7 میں جہاں ہم کوآپریٹنگ کنکرنٹ پروسیسز کی بات کریں گے, لیکن آج وی آر جسٹ گوئنگ ٹو سی واٹ کوآپریٹنگ پروسیسز آر اینڈ واٹ دے نیڈ ٹو ڈو ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر اینڈ سو آن. بعد میں ایک کلاسیکل پرابلم کو ہم دیکھیں گے جو کہ وی ول کنٹینیو ٹو لک ایٹ اٹ فرام ویریس اینگلس تھرو آؤٹ دا کورس, ان پرٹیکولر اگین ان چیپٹر 7 جو کہ ہے باؤنڈیڈ بفر پرابلم. اس کو اور ایک نام دیا جاتا ہے پروڈیوسر کنزیومر پرابلم. تو یہ دیکھ کے دین وی ول فنش ٹوڈیز لیکچر, recap the lecture, and that'll be all for today. So let's go ahead and look at the next slide, which is review of lecture 6. Lecture 6 میں if you remember ہم نے 3 basically باتیں کی تھی. ایک تھا کہ we looked at the various schedulers. تو 3 قسم کے schedulers کی ہم نے بات کی, long term scheduler, short term scheduler اور medium term scheduler, جس کا ایک اور نام ہے swapper. تو long term scheduler کا ہم نے کہا, just to recap, کہ اس کا پرپز ہے کہ جاب پول میں سے جو کہ ڈسک پہ ہوتا ہے ٹو ٹیک اے پروسیس فرام دا جاب پول اینڈ پٹ اٹ ان دا مین میموری اینڈ پٹ دا پروسیس ان دا ریڈی کیو. یہ بہت فریکوینٹلی انووک نہیں ہوتا. دوسرا اسکیجولر ہے شارٹ ٹرم اسکیجولر, جو کہ اٹ چوزز اے پروسیس فرام امنگ دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو. ریڈی کیو میں وہ پروسیسز ہوتے ہیں وچ آر ریڈی ٹو رن, ریڈی ٹو یوز دا سی پی یو, but they don't have the CPU at this time. So short term scheduler ایک پروسیس کو ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کون سا پروسیس ریڈی کیو میں سے سی پی یو اس کو ملے گا اب, which is the next process among the processes in the ready queue to use the CPU next. پھر وہ ایک اور آپریٹنگ سسٹم کے کوڈ ڈسپیچر کو انووک کرتا ہے جو کرنٹ پروسیس سے سی پی یو لے لیتا ہے اور نئے پروسیس کو سی پی یو دے دیتا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر تھا. تیسرا تھا میڈیم ٹرم اسکیجولر. میڈیم ٹرم اسکیجولر کا کام ہوتا ہے کہ اوکیجنلی کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے کہ ایک پروسیس کو میموری سے ڈسک کے ایک ایریا میں ڈالنا ہے ٹیمپریریلی, اور اس ایریا کو کہتے ہیں سواپ اسپیس, اینڈ لیٹر آن وی ہیو ٹو ٹیک دا پروسیس بیک ان ٹو دا مین میموری اینڈ پٹ اٹ ان دا ریڈی کیو. اس کے کئی ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک دو ریزنس کی میں نے بات کی لاسٹ لیکچر میں. ایک ہے کہ فار ایگزامپل ایک پروسیس جو رن کر رہا ہے اس کو اور مین میموری چاہیے اور سسٹم کے پاس ابھی مین میموری نہیں ہے, تو دیر از نو ریزن فار دس پروسیس ٹو کنٹینیو ایکسیکیوشن. تو اس پروسیس کو اس صورت میں سواپ اسپیس میں ڈال دیا جائے گا. لیٹر آن وین دا سسٹم ریئلائزز دیٹ دیر از انف اسپیس ٹو بی ایلوکیٹڈ ٹو دس پروسیس, یہ پروسیس واپس مین میموری میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور اس کو ریڈی کیو میں لنک کر دیا جائے گا. ایک ریزن یہ تھی. دوسری ایک اور ریزن ہو سکتی ہے کہ مے بی سسٹم میں ایک ہائی پرائرٹی پروسیس آیا ہے, لانگ ٹرم اسکیجولر نے ایک پروسیس مین میموری میں لوڈ کیا, اس کو ریڈی کیو میں ڈالنا ہے, دس ہیز ویری ہائی پرائرٹی. اس کے میموری میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس کو ابھی لوڈ کیا جائے, تو کسی پروسیس کو ٹیمپریریلی سواپ اسپیس میں ڈال کے ہائی پرائرٹی پروسیس کے لیے اسپیس کریٹ کی جاتی ہے, اس کو میموری میں لوڈ کیا جاتا ہے ریڈی کیو میں لنک کر کے, دین اٹس گیون دا سی پی یو, اینڈ لیٹر آن وین دیر از انف اسپیس ان دا مین میموری ٹو پٹ دا پروسیس وچ از کرنٹلی ان دا سواپ اسپیس بیک ان ٹو دا مین میموری, اس پروسیس کو واپس مین میموری میں لے آتے ہیں ہم, اینڈ وی پٹ اٹ ان دا ریڈی کیو. اس سارے ایونٹس کو کہ ٹیکنگ اے پروسیس فرام دا مین میموری, پٹنگ اٹ ان دا سواپ اسپیس اینڈ برنگنگ اٹ بیک, اس کو کہتے ہیں سواپ آؤٹ اور سواپ ان. یہ بات کی, ڈسپیچر کی بات کی. پھر ہم نے بات کی کہ پروسیس کریشن اور ٹرمینیشن کی. اچھا, ہم نے ان پرٹیکولر دیکھا کہ پروسیس کریٹ کیوں ہوتا ہے, ٹرمینیٹ کیوں ہوتا ہے,
کیسے پروسیس کن ریزنس کی وجہ سے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے, کن ریزنس کی وجہ سے اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. تو پروسیس کریشن کی تو کئی ریزنس ہو سکتی ہیں. اینڈ نارمل ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی ایپلیکیشن کو رن کرنا ہے, کسی کمانڈ کو رن کرنا ہے, تو آپریٹنگ سسٹم کو ایک پروسیس کریٹ کرنا پڑے گا. یا ایک پروسیس رن کر رہا ہے, اس نے کچھ کام کروانا ہے, اور دا کوڈ ہیز بین ڈیزائنڈ سچ دیٹ سب پروسیسز یا چلڈرن پروسیسز کریٹ کر کے وہ پروسیس اپنا کام کرا لے گا. تو یہ ریزنس ہو گئے پروسیس کریشن کے. ٹرمینیشن کے یہ ہے ایک نارمل ریزن ہے کہ پروسیس ہیز فنشڈ اٹس ورک اینڈ اٹ نیڈس ٹو ٹرمینیٹ. کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ پروسیس کو کوئی ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں, اور وہ ریسورسز جب پیرنٹ پروسیس دیکھتا ہے کہ دا چائلڈ از ٹرائنگ ٹو ایکسیڈ اٹس ریسورسز, the ones which have been allocated to it, it is trying to use more than those resources, تو پیرنٹ جو ہے وہ چائلڈ کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے. ایک اور ریزن اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے سگنلس کی بات کی تھی, تو اگر ایک پروسیس کو سگنل آئے ہیں وچ اٹ از ناٹ انٹرسپٹنگ, تو اس کا ڈیفالٹ ایکشن نارملی ہوگا کہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو یہ پروسیس کریشن اور ٹرمینیشن کی بات کی. پھر ہم نے بات کی کہ یونکس میں پروسیس کریٹ کیسے ہوتا ہے اور ٹرمینیٹ کیسے ہوتا ہے. تو ہم نے بات کی دو سسٹم کالز کی, فورک اور ایکسٹ سسٹم کالز کی. فورک از دا اونلی وے ان یونکس ٹو کریٹ اے نیو پروسیس. اس میں ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ جو پیرنٹ پروسیس ہے, جو کالنگ پروسیس ہے, جو فورک کو کال کرتا ہے, اس کا ایگزیکٹ میموری امیج کریٹ کر دیا جاتا ہے, اور جو فورک ریٹرن کرتا ہے ایک ویلیو, وہ چائلڈ پروسیس کو 0 ریٹرن کرتا ہے, اور پیرنٹ پروسیس کو دا پروسیس آئی ڈی آف دا کریٹڈ چائلڈ. تو یہ ہوتا ہے جس طرح فورک کس طرح کام کرتی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں, کہ کوڈ ایک سیمپل سی کوڈ دیکھ لیں گے, دیکھیں گے وہ کیسے کام کرتا ہے, اینڈ ویل ریویو سم آف دیز تھنگس. اچھا, ایکسٹ سسٹم کال ایک پیرامیٹر لیتا ہے, ایک انٹیجر ویلیو, اور جو بھی پروسیس ایکسٹ کو کال کرے گا وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا, اور جو ویلیو ایکسٹ کا پیرامیٹر جو ہے وہ اس پروسیس کے پیرنٹ کو ریٹرن کر دیا جائے گا. اچھا, یہ تو ہوگی کہ ایک پروسیس خود اگر ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کیا ریزنس ہو سکتے ہیں پروسیس ٹرمینیشن کے؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک پروسیس کو سگنل مل جاتا ہے تو پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا, اور سگنل وہ پیرنٹ پروسیس کی طرف سے آ سکتا ہے یا یوزر کی طرف سے آ سکتا ہے جس نے اس کو رن کیا. تو یہ باتیں ہم نے کی فورک اور ایکسٹ سسٹم کال کے متعلق. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں, ویٹ اور ایگزیکٹ سسٹم کال کو ہم دیکھیں گے. اینڈ ان ڈوئنگ سو وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ 2 pieces of codes. In the one code we are going to use the fork system call, exit system call and the wait system call, اور دوسرے میں ہم fork, exec, wait اور exit system calls دیکھیں گے. So let's look at the next slide now and we'll talk about the wait system call. تو جیسا کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ the wait system call suspends the calling process until one of its immediate children terminates. تو ایک پروسیس ایک چلڈرن کریٹ کرتا ہے, تو جب ایک ان میں سے کوئی بھی چائلڈ ٹرمینیٹ کر جائے تو یہ ویٹ سسٹم کال میں سے پروسیس باہر آ جاتا ہے. بٹ انٹل دین جو پروسیس ویٹ کال کرتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. سو ایک پروسیس پی نے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کیا, پھر پی ویٹ کو کال کرتا ہے, تو انٹل دا چائلڈ پروسیس ٹرمینیٹس پیرنٹ ویٹ اسٹیٹ میں رہے گا. اچھا, ویٹ وڈ ریٹرن پری میچورلی if a signal is received or all the children processes stopped or terminated prior to the parent process calling wait. Meaning کہ اگر کسی پروسیس کو جس نے ویٹ کال کیا ہے اس کو اگر ایک سگنل آ جائے یا اس کے سارے پروسیسز چلڈرن پروسیسز ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں بفور اٹ پٹس اٹ سیلف انٹو دا ویٹ اسٹیٹ, تو وہ ویٹ اسٹیٹ میں باہر آ جائے گا, وہ ویٹ نہیں کرے گا, سسپینڈ نہیں کرے گا اپنے آپ کو. لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ, جہاں پہ ہم نے ایک سنوپسس دے دیا ہے کہ ویٹ سسٹم کال کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے سی یا C++ لینگویج میں تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا, اور یہ ویٹ کا سنٹیکس کیا ہے. تو ایک تو آپ نے کرنا ہے کہ یونکس میں جب آپ ویٹ سسٹم کال کو یوز کریں گے تو 2 ہیڈر فائلز آپ نے انکلوڈ کرنی ہیں. ایک ہے sys/types.h اور دوسرا ہے sys/wait.h. اچھا, یہ ایک بات تھوڑی سی کرتا چلوں, سی کا سنٹیکس آپ نے دیکھا ہوگا, I'm sure C++ کا بھی, کہ جب پاؤنڈ سائن انکلوڈ اور اینگل بریکٹس میں کسی ہیڈر فائل کا نام دیا جائے تو یہ ہیڈر فائل کہاں ہوگی, یہ ایک سسٹم ڈیفائنڈ لوکیشن ہوگی, ایک ڈائریکٹری ہوگی جس میں اس ہیڈر فائل جو وچ ول کنٹین دس ہیڈر فائل. تو جب اینگل بریکٹس ہوں گے تو دا ڈیفالٹ ڈائریکٹری ان وچ دس ہیڈر فائل وڈ ریزائڈ از /user ہے USR if you recall.
/user/include/the name of the file. اچھا یہاں ہم نے کہا ہے کہ sys/types.h sys/weight.h. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ weight.h یا types.h کس ڈائریکٹری میں ہوں گے؟ /user/include/sys اس ڈائریکٹری میں ہوں گے. اچھا اب اگر ویٹ کا آپ سینٹیکس دیکھیں تو اس کو چاہیے ایک انٹیجر پوائنٹر. انٹیجر ویریبل ہوگا, اس کی طرف پوائنٹر آپ نے اس کو پاس کرنا ہے. واٹ اٹ ریٹرنز از آف ٹائپ fed_t. یہ ڈیفائن ہوگی ٹائپ, دس از اے ٹائپ ٹیف فار انٹیجر ویلو. تو آپ اس کو sys/types.h میں دیکھ سکتے ہیں. So it means wait call کو when you make a call to wait system call, you pass it address of an integer variable, and when wait terminates, when the process comes out of wait, this call returns an integer value, and that integer value is essentially the process ID of the child process that terminated, due to which this process came out of wait. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی سلائڈ میں ذرا دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز ویٹ کی. تھوڑی سی بات تو میں نے پہلے ہی کر دی کہ اف دا کال از سکسیسفل, اگر ویٹ سکسیسفل ہوتی ہے اینڈ وین دا پروسیس کمز آؤٹ آف ویٹ, i.e. when wait finishes, it returns the process ID of the terminating child. اچھا دوسرا یہ ہے کہ if parent process terminates, all its children have assigned as their new parent the init process. اچھا یہ بڑی ذرا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایک پروسیس نے ویٹ ابھی نہیں کیا, سو پروسیس پی ہے, اس نے سے اٹ ہیز کریٹڈ 3 children, اینڈ بفور پی کمز ٹو دا ویٹ سسٹم کال, if all of its children have terminated, then this is going to come out of wait. It's not going to suspend. But what if this parent process terminates before children processes finish their execution? تو اس صورت میں یہ جو ہوتا ہے نا اسٹیٹس ان چلڈرن پروسیسز کا, ہم نے بات کی تھی کہ پروسیس کی کئی اسٹیٹس ہوتی ہیں, کہ نیو اسٹیٹ ہوتی ہے, رن اسٹیٹ ہوتی ہے, ویٹنگ اسٹیٹ ان این آئی او اور سم ایونٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح اگر ایک پروسیس اپنے چلڈرن کریٹ کرتا ہے, بٹ بفور دوز چلڈرن پروسیسز ٹرمینیٹ فنش دیئر ورک, دا پیرنٹ ٹرمینیٹس بفور دیٹ, تو یہ پروسیسز ایک ایسی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں زامبی اسٹیٹ. اچھا یہ زامبی اسٹیٹ ہوتی کیا ہے, اور یہ زامبی اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ چلڈرن پروسیسز نے ابھی کام اپنا ختم نہیں کیا, دے ہیو ناٹ ٹرمینیٹڈ, اینڈ وی ریمبر دیٹ وین اے پروسیس ٹرمینیٹس, the exit calls parameter is to be passed to the parent process. تو اگر پیرنٹ پہلے ہی ٹرمینیٹ ہو گیا ہے اور پھر دیر میں یہ پروسیس اس کے بعد ایک پروسیس ٹرمینیٹ کرتا ہے, تو دا کوشچن از which process is going to get this exit parameter. جو ٹرمینیٹ پروسیس کر رہا ہے اس کی ایکسٹ کال میں جو پیرامیٹر ہوگا وہ پیرنٹ کو تو اب ریٹرن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پیرنٹ تو ٹرمینیٹ ہو چکا ہے. تو ایسی صورت میں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں زامبی process which has finished its work, but it cannot return its status, the exit status, to its parent. اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم کے اندر ہی رہے گا. سو اٹس ریئلی اے ویسٹ آف ریسورسز کہ پروسیس نے اپنا کام کر لیا ہے لیکن دا پیرنٹ ہیز ٹرمینیٹڈ بفور اٹ فنشڈ, اور اس کا ہم اسٹیٹس کلیئر نہیں کر سکتے. سو اٹس ریئلی اے ڈریگ آن دا سسٹم. سسٹم کی ریسورسز یوز کر رہا ہے پروگرام, the PCB is still with it and so on and so forth. The system has to maintain this process. اچھا اس کی میں ایگزامپل نارملی دیا کرتا ہوں کہ the zombie process state is like کہ جب آپ چھوٹے تھے تو your parents would drop you off to school, پھر کہیں کہ اچھا جی میں بیٹا میں یا بیٹی میں آ جاؤں گا 1 بجے آؤں گا, گیٹ کے میں دائیں طرف کھڑا ہوں گا, اینڈ آئی ول ٹیک یو ہوم. تو آپ کو 1 بجے چھٹی ہوئی, آپ باہر آئے, ایک دن آپ کے امی یا ابو بالکل گیٹ کے باہر کھڑے ہی نہیں تھے, آپ نے اپنا اسکول کا کام کر لیا اور اب آپ باہر آئے کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس جو ہیں گھر لے جائیں, بٹ دا پیرنٹس سم ہاؤ دے ور ڈیلیڈ بیکاز آف ٹریفک یا کوئی کام پڑ گیا, تو وہ آپ کو اسکول لینے نہیں ابھی آئے. تو جب آپ اسکول کے گیٹ سے باہر آتے ہیں, یو آر لوکنگ فار یور پیرنٹ, آپ کو پیرنٹ نہیں ملتا. دیٹ ایگزیکٹلی از دا زامبی اسٹیٹ کہ آپ نے کام ختم کر لیا ہے, آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ پیرنٹس آپ کے لے جائیں لیکن پیرنٹ آپ کے نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو گیٹ کیپر کو خیال رکھنا پڑے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دس از دا زامبی اسٹیٹ. اچھا دا گڈ تھنگ از کہ جب یونکس میں ایک زامبی پروسیس بنتا ہے تو اس کو اونرشپ میں دے دیا جاتا ہے
ٹو دا init پروسیس. ریمبر init پروسیس میں نے کہا تھا کہ یہ پہلا یوزر لیول پروسیس ہے. اس کو ہم دا گرینڈ ڈیڈی آف یوزر پروسیسز بھی کہتے ہیں. تو لائک دا گرینڈ ڈیڈیز, دا گرینڈ پیرنٹس آلویز آر ہیلپ فل ٹو دیئر گرینڈ چلڈرن. یہ جب ایک پروسیس زامبی بنتا ہے تو اس کو init پروسیس کی اونرشپ میں دے دیا جاتا ہے, اینڈ دین دیٹ پروسیس کلینز اٹ اپ اینڈ terminates it gracefully. So this is the concept of a zombie process. اچھا, اب اگلی سلائڈ ذرا دیکھ لیں. This is I've already explained it کہ zombie process کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں a small piece of code in the C language on Unix کہ جو fork اور exit system calls کو یوز کرتا ہے. کافی بات تو ہم نے fork کی کر لی ہے, exit کی بھی کر لی ہے, so let's and wait system call کی بھی کر لی ہے. So let's go through the code and see what the code does. The first executable statement is a call to the fork system call. تو fork جب call ہوگا تو ایک ایگزیکٹ میموری امیج آف دس کالنگ پروسیس وڈ بی کریٹڈ, وہ چائلڈ بن جائے گا. اب فورک ریٹرن کیا کرے گا؟ فورک از گوئنگ ٹو ریٹرن 0 ٹو دا چائلڈ پروسیس اینڈ دا پروسیس آئی ڈی آف دا چائلڈ ٹو دا پیرنٹ. اچھا, اب دونوں پروسیسز میں فورک کے بعد کون سی اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوگی؟ ریمبر دیز آر ٹو کنکرنٹ پروسیسز ناؤ, دونوں اب رن کر رہے ہیں تو دونوں کنٹینیو کریں گے اپنی ایکسیکیوشن. آف کورس وہ اسکیجولنگ کا تو ایشو اپنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون ابھی سی پی یو یوز کرے گا, بٹ ایونچولی دا ادر ون از آلسو گوئنگ ٹو گیٹ ٹو یوز دا سی پی یو. دا کوشچن از وچ انسٹرکشن آر دیز پروسیسز گوئنگ ٹو ایکسیکیوٹ رائٹ آفٹر فورک. تو اگر آپ دیکھیں اس میں تو ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہم یوز کر رہے ہیں, فیڈ از اکول ٹو فورک, پی آئی ڈی از اکول ٹو فورک, اور پی آئی ڈی ایک انٹیجر ویریبل ہے. تو فورک جب ختم کرتا ہے تو اس کی جو ریٹرن ویلو ہے وچ از 0 فار دا چائلڈ اینڈ پی آئی ڈی آف دا چائلڈ فار دا پیرنٹ, وہ پی آئی ڈی میں اسائن ہوگی. اب پیرنٹ میں بھی پی آئی ڈی ہے اور چائلڈ میں بھی پی آئی ڈی ہے. سو پیرنٹ میں پروسیس آئی ڈی آف دا چائلڈ اسٹور ہو جائے گا پیرنٹ کے پی آئی ڈی ویریبل میں, اور چائلڈ کے فیڈ ویریبل میں 0 اسٹور ہو جائے گا. دونوں اب اف اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کریں گے. تو اگلی اسٹیٹمنٹ جو اف ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اف فیڈ از اکول ٹو -1, میننگ کہ اگر فورک فیل ہو جاتی ہے فار سم ریزن, دیر مینی ریزنس فار فورک ٹو فیل, ہم نے بات کی تھی اس کی لاسٹ ٹائم, تو پھر کیا ہوگا کہ میسج پرنٹ ہوگا فورک فیل اور ایکسٹ 1, پروسیس جو ہے ایکسٹ ہو جائے گا. اچھا, اگر تو فورک فیل نہیں ہوئی تو پھر دیکھتے ہیں کہ چائلڈ پروسیس کیا کرے گا اور پیرنٹ کیا کرے گا. تو اگلی سلائڈ میں اب دیکھتے ہیں ہم کہ جب دونوں پروسیسز اب ایکسیکیوٹ کریں گے اف فیڈ از اکول ٹو 0, تو چائلڈ کے کوڈ میں تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی, لیکن پیرنٹ کے کوڈ میں یہ کنڈیشن فالس ہوگی. تو چائلڈ ہے وہ کوڈ ایکسیکیوٹ کرے گا اف کنڈیشن کے ٹرو ہونے کے بعد جو بلاک آف کوڈ ہے جس میں پرنٹ ایف چائلڈ ہیئر اور ایکسٹ 0 ہے, وہ چائلڈ پروسیس ایکسیکیوٹ کرے گا. پیرنٹ کیا ہے, اس کو اسکپ کر دے گا اور ایلس کا کوڈ ایکسیکیوٹ کرے گا, جس میں پیرنٹ دا فرسٹ تھنگ دا پیرنٹ ڈز از اٹ ویٹس, اٹ کالز دا ویٹ سسٹم کال. اچھا, اگر تو پیرنٹ پروسیس کنٹینیو کرتے ہیں ایکسیکیوشن آفٹر دا فورک سسٹم کال, تو پیرنٹ یہاں پہ آ کے ویٹ کرے گا. پھر ایونچولی چائلڈ پروسیس کو سی پی یو ملے گا, چائلڈ پروسیس رن کرے گا. اسکرین پہ آپ دیکھیں گے چائلڈ ہیئر, اس کے بعد چائلڈ پروسیس تھرو دا ایکسٹ سسٹم کال ٹرمینیٹس. ایکسٹ کا پیرامیٹر آپ دیکھیں کیا ہے, 0. سو یہ جب ایکسٹ کر لے گا تو کرنل از گوئنگ ٹو پاس دس 0 ٹو دا پیرنٹ پروسیس اینڈ انفارم دا پیرنٹ پروسیس دیٹ دس پرٹیکولر چائلڈ ہیز ٹرمینیٹڈ. تو یہ پروسیس پیرنٹ پروسیس جو ہے یہ ویٹ میں سے باہر آ جائے گا. ایکسٹ کی جو 0 پیرامیٹر ہے وہ اسٹیٹس ویریبل میں اسٹور ہو جائے گی. پیرنٹ پروسیس ویٹ سے باہر آ جائے گا اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ایکسیکیوٹ دا ریمیننگ کوڈ, اور وہ کیا ہے, پرنٹ ویل ڈن کڈ. سو آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ویل ڈن کڈ, اس کے بعد پیرنٹ بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گا ایکسٹ 0 سے. تو ریمبر لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی کہ دس از اے پروگرامنگ پریکٹس کہ ایکسٹ جب ایک پروسیس نارملی کر رہا ہے تو آپ ایکسٹ کو 0 پاس کرتے ہیں. وین یو آر ٹرمینیٹنگ اے پروسیس ایب نارملی بیکاز سم سسٹم کال فیلڈ, دین یو آر گوئنگ ٹو پاس اے نان زیرو پازیٹو انٹیجر ویلو. تو پچھلے پیج پہ جو ہم نے دیکھا کہ جب فورک فیل ہو جاتی ہے تو ایکسٹ ہم نے ایکسٹ کو 1 پاس کیا ایز اٹس آرگومنٹ. تو اس صورت میں دونوں چائلڈ اور پیرنٹ پروسیس نارملی ٹرمینیٹ کر رہے ہیں تو وہ 0 سے ایکسٹ کر رہے ہیں. اچھا, جسٹ ٹو ریپ تھنگز اپ اباؤٹ فورک اینڈ ویٹ اینڈ ایکسٹ, فورک کے سیمینٹکس پکٹوریلی دیکھ لیں اگلی سلائڈ میں. تو پکٹوریلی اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیسیکلی اگر پروسیس پی ہے وہ فورک کال کرتا ہے, دین اٹ کریٹس اے کلون آف اٹ سیلف.
تو ایگزیکٹ کوڈ پیرنٹ کا دا کالر پروسیس کا ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے مین میموری میں. پچھلے کوڈ اسٹرکچر میں ہم نے دیکھا کہ وی ایز پروگرامرز کین رائٹ دا کوڈ سچ دیٹ پیرنٹ ایکسیکیوٹس ون پرٹیکولر پیس آف کوڈ ان دا پروگرام اینڈ دا چائلڈ ایکسیکیوٹس اندر پیس آف کوڈ. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کر سکتے ہیں فورکنگ کہ جی پیرنٹ یہ ایکسیکیوٹ کر لے کوڈ پروگرام میں اور چائلڈ یہ ایکسیکیوٹ کر لے. لیکن جنرلی اسپیکنگ کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کا بہت زیادہ کوڈ ہے جو آپ چائلڈ کو ایکسیکیوٹ کرانا چاہتے ہیں, اور اس کو اگر آپ اف دین میں ڈالیں گے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لک ایلیگنٹ. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چائلڈ کریٹ کر کے یو وانٹڈ ٹو ایکسیکیوٹ اے پرٹیکولر ایکسیکیوٹیبل وچ ریزائڈز آن دا ڈسک سم ویئر. تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے ہم نے کوڈ اسٹرکچر دیکھا ہے. سو if you want to create a child process and have the child process execute a particular executable from the disk which resides in a file, then you have to use a system call called exec. اس کے کئی ویریئنٹس ہیں. ایک exec ہے exec, ایک ہے exec lp, ایک ہے exec ve and so on and so forth. ٹھیک ہے, ہم ساری تو سسٹم کالز نہیں دیکھیں گے. We're just going to look at one variant of it which is exec lp. دیکھیں گے کہ اس کے parameters کیا ہوتے ہیں, یہ جب ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, and then we are going to look at a code structure which would use exec. So let's go on and look at the details of the exec system call. So اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ exec system call is used after the fork system call by one or more of the processes. یعنی پیرنٹ بھی کر سکتا ہے, چائلڈ بھی کر سکتا ہے, یا دونوں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پروسیس ایگزیک کو کال کرے گا وہ اپنے آپ کو اوور رائٹ کر لے گا ود اندر ایکسیکیوٹیبل. وہ ایکسیکیوٹیبل کہاں سے لے گا؟ اٹ از پاسڈ ایز این آرگومنٹ ایز اے پیرامیٹر ٹو دا سسٹم کال ایگزیک. ٹھیک ہے, سو ایک پروسیس نے جب ایگزیک کال کیا, سو اٹ از گوئنگ ٹو اوور رائٹ اٹ سیلف ود دا ایکسیکیوٹیبل کوڈ وچ ریزائڈز آن دا ڈیسک. تو یہ کالنگ پروسیس it is never going to be able to come back. It has been overwritten by another executable. تو یہ purpose ہے exec system call کا. So there is no return from a successful exec. Now obviously اگر exec fail ہو جاتی ہے then it's going to return -1 like any other system call in Unix. And then in the piece of code that we write which uses exec we need to handle that. اچھا, تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ یہی میں نے بات کی کہ اگر ایگزیک سکسیسفل ہو جاتی ہے دین دا کالنگ پروسیس کین ناٹ کم بیک بیکاز اٹ ہیز بین اوور ریٹن بائی اندر ایکسیکیوٹیبل. اچھا, نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھیں تو ہم نے سیناپسس دیا ہوا ہے ایگزیک سسٹم کال کا. ٹھیک ہے, ایز وی گیو دا سیناپسس فار دا فورک سسٹم کال اینڈ دا ویٹ سسٹم کال. اس میں ایگزیک کا سیناپسس آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے ایگزیک یوز کرنی ہے تو آپ کو ایک فائل انکلوڈ کرنی پڑے گی, ہیڈر فائل, جو کہ ہے unistd.h. اچھا, اگین جسٹ ٹو میک شیور دیٹ یو ریمبر اٹ, یہ اینگل بریکٹس میں ہم نے دیا unistd.h. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہوگی یہ unistd.h فائل. یس, اٹ از گوئنگ ٹو بی ان /user/include ڈائریکٹری. اس کے اندر ایک فائل ہوگی unistd.h, وہ انکلوڈ کر لی جائے گی. اچھا, اب آپ ذرا دیکھیں کہ جو سنٹیکس دیا ہوا ہے exec lp کا, نمبر ایک تو یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ریٹرن این انٹیجر. اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو ریٹرن -1. اف اٹ از سکسیسفل تو پھر اس کے پہلے آرگومنٹس دیکھ لیں, پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گی. اچھا, اس کے آرگومنٹس میں پہلا آرگومنٹ ہے اٹس اے کیریکٹر پوائنٹر. اس کے بعد ہمارے n اور +1 آرگومنٹس آ جاتے ہیں فرام arg0 to argn, اور فائنلی ہمارا ایک نل پوائنٹر ہے. میننگ کہ جب بھی ہم ایگزیک کو کال کریں گے اس کا آخری جو آرگومنٹ ہوگا, دا لاسٹ آرگومنٹ, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نل پوائنٹر. پہلا آرگومنٹ جو ہے وچ از اے کیریکٹر پوائنٹر کالڈ فائل, یہاں پہ ہم اسپیسیفائی کریں گے path name of the executable file which is going to overwrite the calling process. ٹھیک ہے, ایکسیکیوٹیبل فائل جو کہ اوور رائٹ کرے گی کالر پروسیس کو, جو پروسیس ایگزیک ایل پی کو یوز کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں آرگومنٹس arg0 through argn. arg0 جو ہے وہ ٹیپکلی اٹ از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ کمپونیٹ
of the path name which we gave as the first argument. So for example, اگر آپ دیتے ہیں جی tilde/courses/cs604/programs/prog1.c prog1, so prog1 is the name of the executable. یہ آپ نے پہلا آرگومنٹ دے دیا. سو دوسرا جو arg0 ہوگا, جو پیرامیٹرز میں آپ دیکھ رہے ہیں, arg0 جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے prog1. اچھا, اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ پہلا آرگومنٹ تو ہوتا ہے کہ یہ exec_lp it needs to know which program, which executable it needs to overwrite on top of the caller process, the calling process. arg0 کا پرپز یہ ہے کہ اس پروسیس کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے. ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں یا ان فیو لیکچرز تھوڑی سی اور ہم یونکس کی کمانڈز اس میں کور کریں گے اس کورس میں, کہ PS command can be used to see the status of all the processes. تو اس PS command کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس میں پروسیس IDs بھی ہوتے ہیں اور انفارمیشن پروسیس کی بھی ہوتی ہے, اینڈ دین دیر از اے نیم آف اے پروسیس. تو جب exec_lp یوز کر کے آپ کالنگ پروسیس کو اوور رائٹ کر دیں گے ایک اور ایکسیکیوٹیبل کے اوپر, تو سرٹنلی دس از گوئنگ ٹو ریمین اے پروسیس, لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا جو آپ arg0 دیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلا آرگومنٹ ہو گیا ایکسیکیوٹیبل کا پاتھ نیم, دوسرا آرگومنٹ ہو گیا دا نیم آف دا پروسیس وچ وی آر گوئنگ ٹو گیو ٹو دس پروسیس. پھر arg1 سے argn are the parameters we are going to pass to this executable if it is executed at the command line. So command line پہ اگر آپ اس executable کو رن کرتے تو آپ اس کو کوئی اگر آرگومنٹ دیتے, لیٹس سے یہ پروگرام ہے جو دو فائلز کو ایز کمانڈ لائن پیرامیٹرز لیتا ہے, file 1 and file 2. file 1 میں سے maybe it reads the data, it processes it and it puts the result in file 2. تو یہ دو آرگومنٹس ہو گئے. یہ کہاں ہم اسپیسیفائی کریں گے exec_lp میں ایز arg1 and arg2. اگر ایک پروسیس 10 آرگومنٹ لیتا ہے فرام دا کمانڈ لائن تو یہاں آپ arg1 سے arg10 تک سارے آرگومنٹس اس کو پاس کریں گے, اور پھر اینڈ میں ہوگا دا نل پوائنٹر. اچھا, نل پوائنٹر کیوں ہم پاس کرتے ہیں, جسٹ ٹو ایلیبوریٹ آن دس اے بٹ, کہ exec_lp اسکین کرتا ہے اپنے آرگومنٹس. پہلا پتا ہے اس کو کہ اس کا ایکسیکیوٹیبل کا پیتھ نیم ہے, دوسرا پروسیس کا نام ہے, پھر اس کو نہیں پتا کہ یہ ایکسیکیوٹیبل کتنے آرگومنٹس لیتا ہے, تو سارے اسکین کرتے ہیں انٹل اٹ ہٹس دا نل پوائنٹر, اور پھر وہ باقی جو نل پوائنٹر سے پہلے جتنے آتے ہیں ان کو اٹ ریکگنائزز دیم ایز دا کمانڈ لائن آرگومنٹس فار دا ایکسیکیوٹیبل. اچھا, یہ تو ہو گیا سینٹیکس اور سیمینٹکس. اب دیکھتے ہیں کہ ایک سیمپل کوڈ ہم اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو سیمپل کوڈ کا پہلا پیج جو سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا, کہ یہ پروسیس ایک بنے گا جو کہ فورک کال کرے گا, ایک چائلڈ پروسیس بنے گا. اگر فورک فیل ہو جاتی ہے, فورک سسٹم کال فیل ہو جائے تو اٹ ریٹرنز -1, اور پھر ہم یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ ہے اس پیج پہ. اچھا, اگلی میں آپ دیکھیں کہ کوڈ اسٹرکچر بیسیکلی وہی ہے, کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دا اسٹیٹمنٹ وڈ بی اف PID is 0, میننگ اف اٹ از دا چائلڈ پروسیس دین دا چائلڈ شوڈ ایکسیکیوٹ دس کوڈ. ایلس پارٹ جو ہوگا وہ پیرنٹ کا ہوگا, جہاں کے پیرنٹ اگین اٹس گوئنگ ٹو ویٹ فار دا چائلڈ ٹو ٹرمینیٹ. اچھا, تو چائلڈ پروسیس کیا کر رہے ہیں؟ سو ان کیس آف دا چائلڈ پروسیس دس کنڈیشن PID equal to 0 would be true. So what is the child process going to do? It would execute the exec_lp system call. تو exec_lp میں کیا ہو رہا ہے؟ exec_lp میں ہم نے 3 آرگومنٹس دیے ہیں, if you can see that. پہلا آرگومنٹ ہے /bin/ls. تو یہ تو ہو گیا absolute path name of the executable which we would like this process to overwrite itself with the child process. تو چائلڈ کا جو کوڈ ہے اٹ وڈ بی اوور ریٹن بائی دا LS کوڈ, اور یہ LS کا ایکسیکیوٹیبل ہے کدھر؟ /bin ڈائریکٹری میں. ٹھیک ہے, سو یہ تو ہو گیا کہ ایکسیکیوٹیبل ہے کدھر. دوسرا آرگومنٹ ہم نے دیا ہے ایز آئی سیڈ کہ دس وڈ بی دا لاسٹ کمپونیٹ آف دا پیتھ نیم آف دا فرسٹ آرگومنٹ. دس از اے پریکٹس وی یوز, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی دیٹ وے. تو اس میں دوسرا آرگومنٹ ہو جائے گا LS, میننگ کہ جب یہ رن کر رہا ہے and somebody wants to, or I want to see, or you, in your case, if you run it, you want to see the status of this process, تو آپ PS command run کر کے status دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کمانڈ
اس کمانڈ یا اس پروسیس کی انفارمیشن کدھر ہے, اس کا نام ہوگا ایل ایس. ٹھیک ہے جی. سو یہ پہلے دو آرگومنٹ, اور ہم رن کر رہے ہیں ایل ایس پروسیس, ان دس کیس ایل ایس ایکسیکیوٹیبل وداؤٹ اینی آرگومنٹس. آلدو کہ آپ ایل ایس کو, جیسے ہم نے ڈسکس کیا 2 لیکچر پہلے کہ ایل ایس کمانڈ کرتی کیا ہے, اٹ ڈسپلیز دا کنٹینٹس آف اے ڈائریکٹری. ٹھیک ہے. اس میں اس کے کافی آپشنز بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ایل ایس ڈیش ایل از ویری کامنلی یوزڈ آپشن, کہ ہر کانٹینٹس جو بھی ہیں ایک ڈائریکٹری کے, فائلز اینڈ ڈائریکٹریز ان اٹ, ان ساروں کی لانگ لسٹنگ دے دیں آپ. تو اگر ہم نے اس کو رن کرنا ہوتا ہے ایز ایل ایس ڈیش ایل, تو ایل ایس کے آگے ہم ایک آرگومنٹ دے دیتے ڈیش ایل ان کوٹس میں دے دیتے. ٹھیک ہے. جیسے ایل ایس دیا ہوا اسی طرح ڈیش ایل کو ہم کوٹس میں دے دیتے, اور بعد میں ہم نل پوائنٹر دے دیتے. سپوز ایگزیک ایل پی از سکسیسفل, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو چائلڈ پروسیس ہے یہ اوور رائٹ ہو جائے گا ایل ایس کے ساتھ. تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ چائلڈ پروسیس جو ہے, اٹ از ایز اف somebody has run the ls command, as if you have run the ls command. تو پھر ls command جو بھی ریزلٹس پروڈیوس کرے گی وہ آپ کو ملیں گے ایز پارٹ آف ایکسیکیوٹنگ دا چائلڈ پروسیس. اچھا, پیرنٹ پروسیس کیا کر رہا ہے؟ پیرنٹ, ایز واز دا کیس فار دا پریویس ایگزامپل, یہ ویٹ کرے گا جب چائلڈ پروسیس, in this case which eventually becomes the execution of the ls command, when that terminates, then the parent process would come out of the wait, اور پھر وہ کنٹینیو کرے گا اور پرنٹ ایف کے ساتھ جو بھی آرگومنٹس دیے ہوئے ہیں پروگرام میں وہ ڈسپلے کرے گا, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ. تو یہ ہو گیا کہ فورک اور ایگزیک اور ویٹ سسٹم کالس کس طرح ہم یوز کرتے ہیں فار کریٹنگ اے چائلڈ پروسیس, فار اوور رائٹنگ دا چائلڈ پروسیس ان دس کیس ود اندر ایکسیکیوٹیبل, اور پیرنٹ کو ویٹ کرانا چائلڈ پروسیس کے لیے. ٹھیک ہے. تو دیز ٹو ایگزامپلز ہیو illustrated ہاؤ یو کین یوز دیز سسٹم کالس. اچھا, اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہم نے دیکھا ہے پکٹوریلی اس کے سیمینٹکس کے ہیں. تو اگلی سلائڈ ذرا دیکھ لیں, جس میں we'll see these diagrams on the slide from left to right. So ان کو میں نے نمبر کر دیا, ڈائیگرام نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. تو اگر لیفٹ موسٹ ڈائیگرام جو ہے نمبر 1 جو ہے, اس میں بیسیکلی دکھایا ہے کہ ایک پروسیس پی, اس کو ہم کمپائل کریں اس پروگرام کو اور اس کو ہم اسٹور کر دیں ان اے فائل کالڈ پی. تو پی نے پہلے فورک کال کیا اور ایک چائلڈ پروسیس کریٹ ہو گیا which is also called پی, کیونکہ اٹ از این ایگزیکٹ میموری امیج آف دا پیرنٹ پروسیس. اس کے بعد چائلڈ نے کیا کیا, اس نے ایگزیکٹ کر دیا اپنے آپ کو ود دا کوڈ دا ایکسیکیوٹیبل فار دا ایل ایس کمانڈ. تو ایل ایس کمانڈ جو ہے وہ پی کو اوور رائٹ کر دے گی. تو یہ تو دوسری ڈائیگرام میں ہو گیا. تو ایز اے اینڈ ریزلٹ ڈائیگرام نمبر 3 از شوئنگ یو ایز ٹو واٹ essentially is going to happen, کہ چائلڈ کی جگہ ایل ایس کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ آپ کو دیا جائے گا which in this case is going to be displayed on the screen. پھر جب ایل ایس ختم ہو جاتی ہے then this process is going to terminate. It's not going to go back to the child process called P. ٹھیک ہے. There is no return from a successful exec system call. تو ایل ایس جب ختم ہو جائے گی, اپنی آؤٹ پٹ ڈسپلے کر دے گی, تو یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور ہم وی آر گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دا پیرنٹ. سو اس وقت صرف اب پیرنٹ پروسیس رہ جائے گا وچ واز ویٹنگ. اب وہ ویٹ سے باہر آئے گا اینڈ اٹ وڈ ایکسیکیوٹ دا ریمیننگ کوڈ. اچھا, یہ تو بات ہوگی ساری ہماری فورک سسٹم کال, ایکسٹ سسٹم کال کی, ویٹ اینڈ ایگزیکٹ سسٹم کالس کی, کہ یونکس میں پروسیسز کیسے کریٹ کیے جا سکتے ہیں, ہاؤ یو کین میک پروسیس ایکسیکیوٹ another executable code, how can you have a process terminate itself, how can you have a parent process wait for one or more children and so on and so forth. پھر سیمپل کوڈ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم شروع کریں گے ڈسکشن ویری بریفلی آف کوآپریٹنگ پروسیسز. ٹھیک ہے. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, اس کے اپنے دیر آر مینی ایشوز which we are going to talk about in detail in chapter 7 when we talk about the critical section problem and the solution for the critical section problem, and there are many tools that we are going to talk about including semaphores and monitors and so on and so forth. ٹھیک ہے. اب now we are simply going to look at the basic concept behind the cooperating processes. So let's look at the next slide. اور اس میں ہم نے basically I've talked about
as to what an independent process is and what a cooperating process is. Independent process کیا ہوتا ہے کہ a process which cannot affect or be affected by another process. جب یہ رن کر رہے ہیں تو it is only being affected by its own code, جو بھی یہ کر رہا ہے کام. ٹھیک ہے, کسی اور پروسیس کے رن کرنے سے اس کے ایکسیکیوشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. On the other hand, a cooperating process can affect and be affected by another process. ٹھیک ہے, اب cooperating process جیسے نام بھی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ پروسیسز ہوں گے جو کہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اگر کوآپریٹ کرتے ہیں تو دے مے بی شیئرنگ سم اسٹیٹ, سم ویریبل اور فائل پرہیپس. تو اس فائل کو ایک کوآپریٹنگ پروسیس اگر اپڈیٹ کر دیتا ہے اور دوسرا اس کو ریڈ کر کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اٹ وڈ ڈیپینڈ کہ ایک کوآپریٹنگ پروسیس نے فائل کو یا شیئرڈ اسٹیٹ کو کیسے اپڈیٹ کیا. اینڈ دیئر فور دے آر بینگ افیکٹڈ بائی اینڈ دے کین افیکٹ ادر کوآپریٹنگ پروسیس. ٹھیک ہے, یہ تو بیسک کانسیپٹ ہو گیا کہ کوآپریٹنگ پروسیس ہوتا کیا ہے. اچھا, اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوآپریٹنگ پروسیسز کو ہم وائی ڈو وی یوز دیم, واٹ از دا گریٹ ایڈوانٹیج آف یوزنگ دیم. کئی اس کے ریزنز ہیں. ایک تو میں نے جیسے ابھی بات کی کہ انفارمیشن شیئرنگ ہو سکتی ہے. مے بی دیر از اے فائل perhaps or a database or some shared memory variables which some processes need to share. So then we have cooperating processes. Then computational speed up. مثلا آپ نے ایک پرابلم سالو کرنی ہے اور آپ اگر اس کا کوڈ لکھیں ود جسٹ ون پیس آف کوڈ, اٹ وڈ بی اے سنگل پروسیس, تو اس کو ایکسیکیوٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, لیٹس سے 10 units آف ٹائم. اگر آپ اسی پرابلم کو پارٹیشن کر کے اس کے سے یو میک 5 processes آؤٹ آف اٹ, تو اگر 5 processes آپ بنا دیتے ہیں, کیونکہ یہ 5 processes ڈفرنٹ پورشنز آف دا پرابلم سالو کر رہے ہیں, تو دے مسٹ کوآپریٹ ود ایچ ادر ٹو پروڈیوس دا فائنل ریزلٹ. تو پھر ہم ان کی اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا کیونکہ سارے کنکرنٹلی رن کر رہے ہیں. اچھا, جو ریئلی دا ریئل بینیفٹ وڈ بی وین وی ہیو دا ہارڈ ویئر سپورٹ ٹو رن دیز کنکرنٹ پروسیس, کوآپریٹنگ پروسیس سائملٹینیسلی, ٹرولی سائملٹینیسلی آن ملٹیپل سی پی یوز پرہیپس. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ماڈولیرٹی. مثلا آپ نے ایک پرابلم سالو کرنی ہے, اگر آپ ایک ہی پیس آف کوڈ لکھتے ہیں, اٹس مونولتھک پیس آف کوڈ, کوڈ بڑا لمبا ہوگا, اس کو ڈیبگ کرنا مشکل ہوگا, ٹیسٹ کرنا اس کو مشکل ہوگا, اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوگا. تو جب ماڈولیرٹی ہم یوز کریں, میننگ کہ ہم اس پرابلم کو سب ڈیوائڈ کر دیں اینڈ وی ہیو ایچ ڈویژن, ایچ پورشن آف دا پرابلم سالوڈ بائی این انڈیپینڈنٹ کوآپریٹنگ پروسیس, تو بہت زیادہ پروسیسز جب اس ایک پرابلم کو سالو کر رہے ہوں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا کوڈس جو ہوگا وہ چھوٹا ہو جائے گا, رائٹ. اگر ہم ایک ہی پروسیس میں کوڈ کر دیں, ایک ہی پروگرام میں کوڈ کر دیں, اس کو رن کریں, تو پروسیس کوڈ بڑا لمبا ہوگا. اگر اس کو پارٹیشن کر دیں اور ملٹیپل پروسیسز کو رن کریں تو جو کوڈ ہوگا ایک پروسیس کا وہ ریلیٹیولی چھوٹا ہوگا. تو جو بھی ماڈولیرٹی کی ہمیں ایڈوانٹیجز ملتے ہیں کہ اس کو مینٹین کرنا آسان ہے, اس کو ڈیبگ کرنا آسان ہے, اس کو ٹیسٹ کرنا آسان ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ ساری ایڈوانٹیجز ہمیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور یہ ہے کہ ایز اے یوزر آئی وڈ لائک ٹو بی ایبل ٹو ڈو ملٹیپل تھنگس سائملٹینیسلی. ٹھیک ہے. مثلاً یہ ہے کہ میں سی پروگرام اپنا لکھ رہا ہوں, اس کو میں نے ایڈٹ کر رہا ہوں, پھر جب ایڈیٹنگ اس کی ختم ہوئی میں اس کو کمپائل کرنا چاہوں گا. کمپائلر جب میرے پروگرام کو کمپائل کر رہا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم وین اٹ از کمپائلنگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ آئیڈل, آئی وانٹ ٹو پرابلی براؤز دا ویب. تو یہ ساری 3-4 چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی اگر کرنی ہے ہمیں, تو وی نیڈ ٹو رن پروسیسز سائملٹینیسلی. اچھا, یہ تو ہوگی کہ واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف یوزنگ کوآپریٹنگ پروسیس. اب اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی کلاسیکل پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروڈیوسر کنزیومر پرابلم. اچھا, یہ پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کی کئی ایگزامپلز ہیں, پریکٹیکل ایگزامپل, بٹ دس از ریئلی اے ویری جینیرک پرابلم دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. اس کا ہم تھوڑا سا کوڈ دیکھیں, سولوشن بھی دیکھیں گے, اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ اٹ اگین ان چیپٹر 7 ان دا کانٹیکسٹ آف کریٹیکل سیکشن پرابلم. اچھا, یہ پروڈیوسر کنزیومر پرابلم ہے کیا؟ ٹھیک ہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ وی مے ہیو پروسیسز وچ پروڈیوس سم تھنگ, پلیس دیم سم ویئر in some file perhaps or in the main memory or wherever, and then there are processes who would consume these things.
سو ایک پروسیس ہے جس کو ہم پروڈیوسر پروسیس کہیں گے, اور دیر آر ملٹیپل سچ پروسیس which produce certain items, they place them at a certain place, maybe a file or in the main memory, and these consumer processes would consume these items. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو پلیس ہیں جہاں پہ آئٹمس رکھے جائیں گے, یہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کوئی باؤنڈ ہی نہیں کہ ایریا کتنا بڑا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ہم اب کہیں گے کہ لیٹس سے وی کال اٹ اے بفر, کہ اس بفر میں آئٹمس آئیں گے. بفر کا سائز کتنا ہے؟ اٹ مے بی انلمیٹڈ اور اٹ مے بی باؤنڈیڈ, کہ اس کا فکس سائز ہے. تو جو پرابلم, کلاسیکل پرابلم ہے وچ وی ٹاک اباؤٹ اینڈ دین وی یوز وی ٹیسٹ آر ویریس synchronization primitives, synchronization tools against classical problems, اس کو ہم کہتے ہیں the bounded buffer producer consumer problem. تو اس پرابلم کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا. اچھا, جیسے آپ اگلی سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک باؤنڈیڈ بفر ہے. لیٹس assume this is a region in the main memory. It's an array of some sort. ایک پروسیس کو آئٹم پروڈیوس کرتے ہیں, ایک ارے سلاٹ میں ڈال دیتا ہے, اور اگلی سلاٹ جس میں آئٹم جائے گا اس کا کوئی انڈیکس مینٹین کرتا ہے, اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہے. پروڈیوسر پروسیس, اس کو کہیں گے پروڈیوسر پروسیس. کنزیومر پروسیس جو ہے وہ اس ارے میں سے, اس باؤنڈیڈ بفر میں سے ایک آئٹم لے گا اور یہ ایک انڈیکس مینٹین کرے گا کہ یہ کس جگہ پہ ہے دا نیکسٹ آئٹم ٹو بی کنزیومڈ. وہ آئٹم لے لے گا اور اس انڈیکس ویلیو کو اپڈیٹ کر دے گا سو دیٹ اٹ پوائنٹس ٹو دا نیکسٹ آئٹم ٹو بی کنزیومڈ. تو یہ اگر باؤنڈیڈ بفر ہے تو اس کو اگر ہم نے پورا بفر اگر بھر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, رائٹ, کہ مے بی دا پروڈیوسر از مچ فاسٹر دین دا کنزیومر. تو پھر کیا ہوگا, پروڈیوسر آئٹمس پروڈیوس کرے گا ایٹ اے مچ لارجر ریٹ دین دے کین بی کنزیومڈ بائی دا کنزیومر. So then pretty soon the buffer is going to become full. تو اگر پروڈیوسر نے ایک اور آئٹم پروڈیوس کیا ہے تو پھر کیا کرے گا پروڈیوسر, it would have to wait. اگر on the other hand if the consumer is much faster than the producer, then there may be a state where the buffer is empty and the consumer wants to consume something. تو وہ تو بفر میں ہے نہیں, تو پھر کنزیومر کیا کرے گا, it can wait. اور actually there are many other options and we'll talk about them in the next lecture, کہ کیا کرے ایک پروسیس جب ان دس کیس اے بفر از فل, واٹ شوڈ دا پروڈیوسر ڈو, اور دا بفر از ایمٹی, واٹ شوڈ دا کنزیومر ڈو. سو دس از دا جنرل پرابلم دیٹ وی ہیو اے فکسڈ سائز بفر, اور دو پروسیسز ہیں, ایک پروڈیوسر ایک کنزیومر. پروڈیوسر آئٹم پروڈیوس کرتا ہے, اٹ پٹس اٹ دا رائٹ فل پلیس ان دا بفر, اپڈیٹس دا نیکسٹ این انڈیکس ویریبل وچ وڈ پوائنٹ ٹو دا نیکسٹ لوکیشن ویئر دا نیکسٹ آئٹم وڈ گو. اسی طرح کنزیومر ایک مینٹین کرتا ہے انڈیکس ویریبل جو پوائنٹ کرتا ہے ٹو دا پلیس ویئر دا نیکسٹ آئٹم ریزائڈس ٹو بی کنزیومڈ. اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں تو ہم نے سی لینگویج یوز کر کے اس کا ایک سمپل سا سولوشن بنایا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دیٹ. اس میں یہ ہے کہ ہم شیڈ ڈیٹا یوز کر رہے ہیں, وہ ہے ایک اسٹرکٹ جس میں, اور اس کو ہم نے ٹائپ ٹیف کر دیا ایک آئٹم کو. ٹھیک ہے, سو وی ہیو ٹائپ ٹیف دس اسٹرکچر ویریبل اسٹرکچر ایز آئٹم. اس میں جو بھی ہو, اٹ مے بی اے اسٹوڈنٹ ریکارڈ, امپلائی ریکارڈ اور بک ریکارڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور واٹ ایور اٹ مے بی. اچھا, اب ہم نے رکھا ہے ایک بفر ڈکلیئر کیا ہے جس کا سائز ہے 10, جو کہ ہم نے اوپر ایز اے سمبولک کانسٹنٹ ڈیفائن کر دیا بفر سائز, اور اس کی ٹائپ کیا ہے آئٹم. سو بفر جو ہے اٹس اے باؤنڈیڈ بفر. ان دس کیس اٹ سائز از 10, اٹ مے بی 100,000 اینڈ سو آن سو فورتھ, نان دا لیس اٹ از باؤنڈیڈ. اچھا, پھر ان اینڈ آؤٹ ویریبل جو ہیں یہ ہم مینٹین کر رہے ہیں. ان پوائنٹ کرے گا ویئر دا نیکسٹ آئٹم وڈ گو, اور آؤٹ پوائنٹ کرے گا جہاں سے اگلا آئٹم ہم نے کنزیوم کرنا ہے. جو سولوشن ہم دکھا رہے ہیں اگلے دو سلائیڈز میں ہم دکھا رہے ہیں دا کوڈ اسٹرکچرز فار دا پروڈیوسر اینڈ کنزیومر. یہ جو کوڈ اسٹرکچر ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو کنزیوم اونلی 9 slots in this case, or whatever the size of the buffer, 1 less slot than the size of the buffer. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ the way we have coded this, we can certainly code it in a way where it consumes the whole buffer. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بفر empty ہوگا تو in is going to be equal to out. So جب بھی in اور out index values برابر ہوں گی تو the buffer is going to be empty. اب ذرا دیکھ لیں پروڈیوسر پروسیس کے کوڈ میں کہ ہم کہتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو رن فار ایور, میننگ کہ پروڈیوسر از گوئنگ ٹو رن فار ایور. اٹ ہیز پروڈیوسڈ این آئٹم اینڈ اٹ از ناؤ چیکنگ
کہ جہاں بھی ان ویریبل پوائنٹ کر رہے ہیں, اگر ان ویریبل پوائنٹس ٹو دا لاسٹ سلاٹ ویئر دا لاسٹ پروڈیوسڈ آئٹم واز پلیسڈ, اس میں اگر 1 ایڈ کر کے اف اٹ کمز آؤٹ ٹو بی آؤٹ دین اٹ مینس اٹس گوئنگ ٹو ویٹ ہیئر, میننگ دا بفر از فل. اچھا, تو بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بفر ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی یوزڈ ایز اے سرکولر بفر. پروڈیوسر از گوئنگ ٹو کیپ پروڈیوسنگ آئٹمس. جب یہ ایک آئٹم پروڈیوس کرتا ہے پروڈیوسر, دین فرسٹ تھنگ اٹ چیکس از ویدر دا بفر از فل. اگر تو فل ہے تو اکارڈنگ ٹو دا کوڈ یو کین سی دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو ناٹ ڈو اینی تھنگ. وائل دا کنڈیشن از ٹرو اٹ ایکسیکیوٹس the null statement. تو یہ it is going to spin in the while loop, waiting for at least one slot to become empty in the buffer. اچھا, وہ slot empty کیسے ہوگی کہ کنزیومر اگر ایک آئٹم کنزیوم کر لیتا ہے تو ایک slot empty ہو جائے گی, and then the producer can place the newly produced item in the buffer. So basically ایک circular buffer کے طور پہ ہم array کو یوز کر رہے ہیں, in and out variable یوز کر رہے ہیں, in اگر to point to the places where the last item was placed and where the next item is to be consumed. in کو یوز کرتے ہیں to point to the location where the last item was placed. out کو یوز کرتے ہیں to point to the next item to be consumed. اگر in out کی equal ہے تو it means the buffer is empty. اچھا, پروڈیوسر کیا کرے گا, in میں 1 ایڈ کر کے اس کو mod operations یوز کر کے with the size of the buffer, if it is equal to out, it means it is full. The buffer is full. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کہ ایک سلاٹ ہم یوز نہیں کر سکیں گے. One slot is always going to be unused. اگر if this condition is not true, i.e. the buffer is not full, then what is the producer going to do? Producer is going to put the next item in the slot, update in according to the mod operation, mod with the buffer size, and produce the next item and so on and so forth. اچھا, نیکسٹ سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کنزیومر کیا کرے گا. کنزیومر بھی پروڈیوسر کی طرح اٹس گوئنگ ٹو رن فار ایور. اچھا, کنزیومر نے یہ چیک کرنا ہے کہ بفر ایمٹی تو نہیں ہے. اگر بفر ایمٹی ہے تو کنزیومر وڈ ہیو ٹو ویٹ. ویٹ کس طرح کر رہے ہیں, بائی اسپننگ ان دا وائل لوپ. تو کس طرح پتا چلے گا کنزیومر کو کہ بفر ایمٹی ہے یا نہیں, کہ اف ان از اکول ٹو آؤٹ ایز اے سیڈ ارلیئر دین دا بفر از ایمٹی and therefore the consumer is going to spin in this loop. Otherwise, it is going to get the next item from the slot in the buffer as pointed to by the out variable. So یہ کرے گا buffer sub out, اس کے value assign کر دے local variable کو, and then update the out variable. کس طرح, out plus 1 mod the size of the buffer, اس value کو assign کر دے گا out میں. So this is what the consumer is going to do. Just to recap this problem then, we have a bounded buffer, an array of some sort, used as a circular buffer. A producer process produces an item, puts it in the buffer. Consumer process consumes the next item to be consumed. If the buffer is empty and the consumer wants to consume something, it would have to wait. If the producer has produced an item and it wants to put it in the buffer, but the buffer is full, it's going to wait. So this is the classical producer consumer problem. اس میں ایشو یہ ہے جو کہ ہم چیپٹر 7 میں زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ بفر از اے شیئرڈ ویریبل اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دا کنزیومر اینڈ دا پروڈیوسر ٹو اپڈیٹ اٹ سائملٹینیسلی. And the code in cooperating processes which updates shared state is known as the critical section. ڈیٹیل میں اس میں بات again as I said چیپٹر 7 میں کریں گے. Now this is the last topic we are going to talk about in today's lecture. So let's recap as to what we did in today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے تو لیکچر 6 کو ریویو کر لیا. اس کے بعد ہم نے we continued with the system calls related to process management. In particular ہم نے fork, exit, wait اور exec system calls کو دیکھا. fork ایک process create کرتا ہے which is the clone of the calling process. Exit system call can be used by any process to terminate itself. Wait system call is used by a parent process to wait for a child, and when a child terminates, this process gets the exit status of that terminating child, and then it comes out of the wait. Or exec system call can be used by a process to overwrite itself with another executable code. اور successful اگر exec ہو جائے
so there is no return from it, meaning the calling process has been overwritten, and agar ye successful ho gaya, so therefore obviously we can't go back to the calling process. Then finally we started looking at the cooperating processes. ہم نے دیکھا کہ independent process کیا ہوتا ہے, cooperating process کیا ہوتا ہے, and then we looked at a very commonly used problem discussed in the literature called the producer-consumer problem, and in particular producer-consumer problem where the buffer they share is bounded, which so the problem is also known as the bounded buffer problem. اس کا ہم نے simple code دیکھا, and that's all we did today. That's all for today. Inshallah we'll talk about the inter-process communication issues, اور اس میں یونکس کے پریمیٹیوز دیکھیں گے, یونکس کے ٹولز دیکھیں گے کہ کس طرح کوآپریٹنگ پروسیسز آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آل آف دیٹ ان لیکچر 8 انشاءاللہ. ویل سی یو دین. السلام علیکم.